والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی جل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا امام الاولین والآخرین قائد المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت، اس جامع مسجد میں اسٹوٹگارٹ میں جشن عید میلاد النبی آپ نے قراء، نعت خوان حضرات، علماء کرام ان سے خطابات سماعت فرمائے ہیں اور تلاوت اور مدائح مبارکہ سنیں. یہ خوش قسمتی ہے میری بھی اور آپ کی کہ اس ملک میں، اس شہر میں، اس علاقہ میں، اس پاک محفل میں ہم حاضر ہوئے اور یہاں کی پاکستان سوسائٹی، محترم احسن صاحب تارڑ اور اس مسجد شریف کی انتظامیہ کے ذمہ دار محترم ظفر اقبال صاحب نوری اور ان کی پوری جماعت، ان سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اور زیادہ ہمتوں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ خدمت دین، نصرت دین کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دینی منصوبے ان کی کوششوں کاوشوں سے اور یہاں کے اہل اسلام کی محبت سے، ان کی قربانیوں سے اور زیادہ ترقی پر ہوں اور آنے والے وقت میں یہ جگہ پورے یورپ کے لیے دین اسلام کا مینار نور بن جائے اور اس سے خدمت قرآن، خدمت سیرت طیبہ کے نور پھوٹیں اور ایک عالم منور ہو، ہماری آنے والی نسل کے قلوب اذہان منور ہو جائیں. سبحان اللہ. آمین آمین. گرامی قدر حضرات، یہاں بہت سے نامور علماء تشریف فرمائیں اور میری دلی خواہش تھی کہ کم از کم 15 منٹ یہ سب بیان کریں. حضرت شاہ صاحب سید صاحبزادہ پیر طریقت حسنات احمد سید حسنات شاہ صاحب بخاری جو بیلجیم سے تشریف لائے اور ہماری جماعت تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پورے ملک کے بیلجیم کے وہ امیر ہیں اور تشریف فرما ہوئے. میں خوش ہوا کہ حضرت کے والد گرامی، حضرت کے اور خاندان کے، ان کے بزرگ سارے اللہ کے فضل و کرم سے سب چچا ان کے یہ اور ان کا خاندان محبوب علیہ السلام کا مدح خان ہے، حضور کی تعریف کرنے والے ہیں، سید ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں اور علماء ربانیین. سبحان اللہ. ہمارے درمیان، ہمارے ملک پاکستان میں ایک بڑا عظیم خاندان ہے علماء کا. ان میں مفتی ابن مفتی ہیں علامہ صاحبزادہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب متصل لہو، وہ تشریف فرما ہے. میری دلی خواہش تھی کہ 15 منٹ 10 منٹ ہم ان کے لیے
بھی پیش کرتے اور میں دل کی خوشی محسوس کرتا ہے کہ چند کلمات ان کے بھی سنوں، اس لیے کہ ذکر پاک محبوب علیہ السلام کسی کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے، تو ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس کا قبول ہو جائے ساری محفل اس کے صدقے بخشی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں، دوستوں، دور نزدیک سے آپ آئے، آپ کے جاننے والے نام لے لے کے دعائیں کر رہے ہیں، یہ رحمتیں ہیں آپ کی۔ سبحان ورنہ اللہ۔ اللہ اکبر، وہ علیم و خبیر، ہم نام نہ بھی کسی کا لے سکیں، یاد بھی نہ ہو، لیکن پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، وہ جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو دوستو، حضرت علامہ نوید صاحب یہ بھی تشریف فرمائیں، اور انہوں نے فرینکفرٹ جب میں کل حاضر ہوا ہوں تو وہاں بھی استقبال کے لیے موجود تھے، اور حضرت سید حامد علی شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے، اور سید صفدر شاہ صاحب جن کے گھر میں فرینکفرٹ میں محفل ہوئی ہے، یہ سب بزرگ ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ جو آئے ہوئے ایک قدم کے صدقے اللہ تعالیٰ دین دنیا میں آپ کو فراخی عطا فرمائے۔ اور اس شہر میں میرے عزیز سید ظہیر الحسن اور سید ندیم حیدر، یہ میرے عزیز ہیں، بھتیجے ہیں میرے، وہ اس شہر میں رہتے ہیں، یہ بھی نسبت ہے میرے لیے کہ میں اپنے عزیزوں کے پاس بھی آیا ہوں، اور پوری یہ حافظ آباد کمیونٹی جتنی بھی ہے یہ سب اپنے عزیز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہر سنی بھائی جس کا دل محبت رسول میں دھڑکتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ پرانے لوگ اردو والے شعر پڑھتے تھے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ بات تو اس رشتے کی ہے، اور وہ رشتہ ہمارے دلوں کو جوڑتا ہے۔ دوستو، یہ کمیونٹی الگ ہے، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پھر دنیا کے کسی خطے میں رہتی ہوں، کشمیر کے ہوں یا گلگت کے ہوں یا بلتستان کے ہوں یا گوادر کے ہوں یا عربی ہوں یا اجمی ہوں، لوگ ہمیں کہتے تھکتے نہیں تھے کہ آپ بدعت کا کام کرتے ہو، یہ میلاد کب سے شروع ہوا ہے؟ میں نے کہا بدعت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، بدعت اگر مراکش میں ہوتی ہے تو اس کا وجود الجزائر میں نہیں ہوتا، الجزائر میں ہو تو اس کا وجود اردن میں نہیں ہوتا، کیونکہ بدعت کی کوئی ٹانگ نہیں ہوتی، اس کا کوئی قدم نہیں ہوتا، اس کو زمین پر ثبات نہیں ہوتا۔ بدعت کی ایک ہی پہچان ہے کہ ساری دنیا میں ایک رنگ کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ظالموں، جو ملیشیا اور آسٹریلیا اور جزائر فیجی سے لے کر الاسکا تک ایک ہی رنگ میں میلاد کا جشن ہو، یہ میلاد کا جشن بدعت نہیں ہوتا، بدعت ہوتا تو ساری دنیا میں یک رنگ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا 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 مرحبا۔ آج یہاں انٹرنیٹ نے ہمیں بہت ستایا ہے، پروپیگنڈا اور غلط پروپیگنڈا، لیکن انٹرنیٹ کو گالی نہیں دیتا، کیوں؟ وہاں اس نے ہمیں یہ بھی نظارہ دکھایا ہے کہ اگر 1 کروڑ آدمی یمن میں جلوس میلاد کا نکال رہا ہے تو نیٹ کی برکت ہے کہ ہمیں نظر آ گیا، ورنہ کل تک تو ہمارے سر ہو جاتے تھے کہ صاحبوں یہ تو ہندوستان میں شروع ہوا، یہ تو پاکستان میں شروع ہوا، یہ تو مولانا سردار احمد نے شروع کیا، یہ فلاں نے شروع کیا۔ وہ سردار احمد پنجابی بولتے تھے، اردو بولتے تھے، وہ تو پاکستان میں تھے، یمن والوں کو کس نے بتایا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ مالک کی مرضی ہے کہ اللہ میں ہوں پر میرے حبیب کی عزت ہو، کیوں؟ اللہ اللہ ہے، الہ کا جو محبوب ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ الہ چاہتا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں میری ساری مخلوق اس سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بہت کہا گیا کہ سبحان اللہ کہہ دیں، اور اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تھک نہ جائیں، آپ یہ نہ کہیں سنائیں، آپ آئے ہیں اور انتڑیاں ہماری ہلا رہے ہو۔ ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ تو سید ہے نا تو آپ کے لیے رحم بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ نہ بولیں کوئی نہیں، یہ 15-20 منٹ وقت ہے، میں خود بولوں گا انشاءاللہ، بولنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. دوستو، بزرگوں، حضور بڑے شان والے ہیں، یہی میلاد کا ذکر ہوتا ہے. حضور شان والے ہیں. اور کیسے شان والے ہیں؟ حضور کی ذاتی شان نہیں ہے اپنی، شانوں والا ہے اللہ. شانوں والا کون ہے؟ اللہ عزت والا کون ہے؟ اللہ عظمت والا کون ہے؟ مالک الملک کون ہے؟ اللہ سارے اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. فرمائے عزتوں کا مالک میں ہوں، پر میں مجبور نہیں ہوں کہ میرا عزت والا ہوں کسی کو عزت دے نہیں سکتا. یہ توحید غلط ہے کہ عزت تو اللہ کی ہے. اور میں نے کہا عزت اللہ کی ہے، پر یہ دکھانا ہے کہ وہ عزت رکھتا میری اپنی ہے، کسی کو دیتا نہیں. تو میں نے کہا آ قرآن میں دیکھ، سید تجھے بتائے گا للہ العزت ولرسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ نہ دیتا تو نہ کوئی نبی عزت والا ہوتا، نہ رسول عزت والا ہوتا، نہ کوئی خلیفہ عزت والا ہوتا، نہ کوئی مخلوق عزت والی ہوتی. پر رب تمہارا پابند نہیں ہے کہ آپ عزت رکھے اور بندوں کو نہ دے. فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وَتُذِلُّ وہ نہیں، تو ذلوں کی طرف ابھی نہ جاؤ، من تشاء پر رکو، بریک کرو. یہ جلدی جو آگے پہنچ جاتے ہو نا، اسی وجہ تو مسئلے حل نہیں ہوتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جو جسے تو چاہے، ہاں ہاں جسے تو چاہے، واہ واہ تو چاہے، جسے تو چاہے. واہ واہ. عرب و عجم کے ملا پیٹرول ڈالر لگا دیں، جسے میں چاہوں اس کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور کتنی عزت دیتا ہے تو؟ فرمایا جتنا چاہتا ہوں. اور کائنات والوں، محمد سے بڑھ کر کسی کو رب نے چاہا نہیں، اس لیے پوری کائنات میں محمد سے بڑھ کر کسی نبی اور رسول کا بھی رب نے عزت عطا نہیں. سب سے اولا اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا یا نبی. رسول اللہ یا رسول اللہ یا آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ. اور سرکپائی وہ کرتے ہیں جن کو حضور الگ نظر آتے ہیں، رب الگ نظر آتا ہے. ہاں، اور 6واں پارہ اگر پڑھ لو تو الگ نہیں سمجھو کیوں کہ مومن وہ ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا جدا نہیں دیکھتے، مومن وہ ہیں. 6واں پارہ اٹھا کے دیکھو، جنہوں نے رسول الگ کر دیے، رب الگ کر دیا، فرمایا اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں. کیوں کہ رسول کا اللہ کے بنا تو وجود ہی نہیں ہے. رسول کا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ وہ ہے جسے رب نے اپنا رسول بنایا. سبحان اللہ تعارف ہی اللہ سے ہے. اور یہ الگ بات ہے. اب جلنا نہیں، کیونکہ جلنے والے میرے خیال مسجد میں آئے نہیں، واہ واہ واہ. اس لیے خام خانہ پھوٹ شروع کر لینا. سبحان او اللہ بندو خدا کے، اللہ فرماتا ہے نبی کا تعارف مجھ سے ہے. نبی اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، صفی اللہ. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آتی؟ عربی نام ہی آتی ہو تو اتنا تو سمجھو کہ یہ صفی اللہ کا مطلب، خلیل اللہ کا مطلب جو کچھ ہے اللہ کی اضافت، اللہ کی نسبت سے ہے. نبی اللہ، اللہ کے نبی، رسول اللہ، اللہ کے رسول، خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ، حبیب اللہ، خلیل اللہ، اللہ کا یار. سبحان اللہ. اور لوگ مرتے اس واسطے ہیں، نہیں یار یار کو نہیں ہوتا، یہ سب محتاج بندے ہیں اللہ کے، یہ شرک ہے. یار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عبد ہیں اس کے. میں نے کہا تو ہم نے گڑھے ہیں، ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ جھوٹ باندھے کوئی ہم پر تو ہم اس کو آنکھ میں آنکھ کا ڈال کر جواب دے سکیں. ہم تو اتنے پابند لوگ ہیں، ہم کسے بنا سکتے ہیں؟ او خدا کے بندے،
ہم کسی کو اللہ کا یار دوست نہیں کہہ سکتے، لیکن سارے جہان کا زور لگا لے جسے رب کہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو یار بنا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسا بولو یا رسول اللہ، یا علی، آپ کا زور نہ لگے، بچا کے رکھو، کیونکہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو زور چاہیے، تو بچا لو اپنے آپ کو۔ مولوی تو آگے ہوتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ابراہیم کو یار بنا لیا۔ سبحان اللہ، قسم سے کہتا ہوں کہ ہم بریلویوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا رب نے، نہ وہ کرتا ہے مشورے کسی سے۔ ہاں، اس میں ہماری کوئی سازش نہیں ہے، کوئی سازش ہے ہماری؟ نہیں۔ ہوتی تو چل سکتی تھی، اللہ نہ بناتا خلیل تو ہم بنوا سکتے تھے، اللہ نہ بناتا حبیب تو ہم بنوا سکتے تھے، تو ہم پہ غصہ کس بات کا؟ ہم تو اسی کو قرآن کو مان رہے ہیں، اور وہ عہدہ مان رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس میں ہماری شرارت کیا ہے؟ ہم پہ غصہ کس بات کا؟ ہاں، ایک غصہ وجہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ قرآن میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے باپ دادا نے ہمیں بھاڑ جھونکنے پہ نہیں رکھا، انہوں نے کہا پترا اور کو جاوے یا نہ آوے رب دا قرآن سید نو ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم نے گھوڑے نہیں رکھے، ایک ایک بچے نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اور پڑھا رہے ہیں، اور جب تک قرآن قیامت تک، قیامت کے بعد بھی قائم رہے گا، اور جب تک قرآن قائم رہے گا نہ خلیل کی شان کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ حبیب کی شان کوئی گھٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، سنیوں کا شہنشاہ، شاہ سنیوں کا شہنشاہ۔ عرفان شاہ۔ نہیں، نماز میں کتنا ٹائم رہ گیا پہلے ٹائم کے مطابق؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی عصر کا ٹائم شروع ہونے میں 10 منٹ رہتے ہیں۔ 6:10 تک آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ اچھا 6:10 تک آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ۔ اور اس سے پہلے چھوڑنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بات آپ کو سمجھنے کے لیے ایک بھی کافی ہے۔ اور ساڈے پنجاب وچ کہندے نے نا چول وچوں نرا دیگ وچوں ایک چول ایک دانہ چکھی دے، نہیں کہ پوری آباڑی کھا کے آکھو نہیں اجے گڑے نہیں پورے۔ سنو مسلمانوں، سن لو، زندگی کا پتہ نہیں، سن لو اور یاد کر لو کہ اکیلے اللہ تعالیٰ اکیلے اپنے حبیب کو شان دیتا، ہم اس پر بھی راضی، سبحان اللہ، ہم اللہ کی ہر فیصلے پر راضی، ہم توحید سے کوئی شاکی نہیں، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، ایمان بخشا اس پر بھی شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شکر کرتے ہیں، ان بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی، مسجد میں رہے، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، اس سب باتوں پر خدا کا شکر کرتے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں، باری افضل اسموں سے کوئی شکوہ نہیں ہے ہمارا، رحمتی رحمت ہے اس کی، رحمتی رحمت ہے، رحمتی رحمت ہے، شکوہ ہے کوئی نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن یارو دوستو دھیان کرو، منٹوں کی بات ہے، دھیان کرو، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور بڑی شان بات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب شبینہ شروع کر دوں میں تو حافظ ہوں، کر لیتا ہوں، لیکن شبینہ نہیں کرنا۔ آپ نوٹ کریں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی 1,24,000 ہیں، مگر نبیوں کے درجات میں بھی فرق ہے۔ نبی نفس نبوت میں ایک جیسے ہیں مگر برابر نہیں ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور بوڑھے نہ کہیں، جو تنگ ہے نہ کہیں، نوجوان جس کے اندر خون میں ابھی کچھ حرارت موجود ہے نا، جو ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ ٹھنڈے رہیں، جن کے اندر ابھی کچھ گرمی ہے وہ بات کریں میرے ساتھ۔
میں 64 برس کا ہو گیا ہوں، 64 برس کا، اور 34 برس کا اگر خاموش بیٹھا ہے تو میرا کوئی اجارہ ہے محبت رسول پہ؟ آپ بھی عاشق ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کے اندر یہ ہو نا، ہمارا علاقہ ہے بڑا عجیب، ہاں جی تھلے والے سب تو مچھیاں پھڑنے کی کوشش کر دینے. او خدا دے بندو، کسی لالچ میں تقریر کرنے نہیں آئے. یہ آسن دارت بیٹھا ہے، یہ نوری بیٹھا ہے، ان سے پوچھ لو جو ہم نے کوئی ایک لفظ بھی بولا ہو یا جاتے ہوئے بھی ایک لفظ بولیں، خدا کلمہ ہی نہ نصیب کرے. آپ کے پاس وہ سید بیٹھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین بیچا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. لیکن کیسے یقین کرو آپ تو اسی کا گریبان پکڑتے ہو. سحر بھی آئی تو لائی اسی چراغ کی موت جو ساری رات تڑپتا رہا سحر کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. میں اس موضوع پر بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. کیوں کہ ہم حیدر کے بچے ہیں اور حیدر کے بچوں نے کبھی گلہ نہیں کیا. سبحان اللہ. جان دیتے ہیں، گلہ نہیں کرتے. ہم اولاد حیدر ہیں، آج بھی وقت کی کربلا میں حاضر ہیں، ایک سے ایک بار برداشت کرتے ہیں لیکن شکوہ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں سن لو، رب چاہتا تو حبیب کو بلند کرتا لینا، فضلنا بعض النبیین علی بعض. لیکن رب نے بڑا انوکھا چاہا، عجیب چاہا. حبیب تو حبیب ہے، لیکن میرا آپ حبیب نہیں. تیرے صدقے جس کے پاس بھی تیرا نور امانت رکھا اس کو بھی ہم نے ساری کائنات میں نسب میں بلند کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تاریخی جملہ ہے، سن لو پھر سن لو. زندگی کی شام ہو رہی ہے، بار بار ان دوستوں کے پاس آنا نہ ہوگا. اور سن لو، رب چاہتا تو اکیلے حبیب کو بلند کرتا. فرمایا نہیں، تیریاں شانیں بکھریاں نے سنا. تیرا نور جائے آدم کے پاس. حالانکہ آدم حضرت کے نور مبارک سے 14,000 سال بعد میں آدم تخلیق ہوئے. 14,000 سال بعد. حدیث اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، امام احمد بن حنبل لائے ہیں. اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی، صحابی رسول سلمان فارسی. اور ان سے فضیل بن عیاض جیسا بندہ. اب ان کے میں ترجمے بیان نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں میرے پاس، ورنہ آپ کو بتا سکتا کہ یہ راوی عرش والے راوی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بڑے قیمت دے کر حبیب کو ڈھونڈا ہے. فارس سے چلے اور جس منزل سے گزرے، جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں آئے نا حضور کے غلامی میں. یہ سلمان فارسی ہے، اس کی قیمت جو بھری ہے اس نے اسلام کی، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو اس لیے باپ بھی مسلمان ہے تو دادا بھی مسلمان ہے، پردادا بھی مسلمان ہے، ہم تو نسلی فصلی مسلمان ہیں. ارے قیمت تو بھری ہے ایمان کی سلمان نے، تو جھوٹ بولنے کے لیے بھری. اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث پتہ نہیں کس درجے کی ہے. میں کہ سلمان بھی حدیث کم درجے کی بیان کرتا ہے. کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ رہے تو اللہ کرے کہ وہی سمجھ نہ سکے. اور خدا کے بندو غور کرو. امام احمد بن حنبل اہل سنت کا امام، غوث پاک کا امام. اب اس پہ تہمتیں لگیں گی کہ یہ حدیث کیوں بیان کرتا ہے. امام احمد بن حنبل حدیث کے راوی ہیں، 14,000 سال پہلے ان کا نور. اب کہتے ہیں جی ان کے ساتھ علی کا بھی نور بیان کرتے، میں نے کہا حدیث میں ہے. تو کہا علی اگر پہلے آئیں گے تو ابو بکر خلیفہ اول کیسے رہیں گے؟ میں نے کہا اگر حضور کا نور 14,000 سال پہلے ہوگا تو وہ اولاد آدم میں کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. حضور کا نور 14,000 سال پہلے ہو، عالم بشریت میں بیٹا بن کے آ سکتے ہیں نا آدم کا. اس لیے علی کا نور 14,000 سال پہلے بھی ہو تو محمد رسول اللہ کے انتظام میں جب مصلی پر ابو بکر کھڑا ہوگا
تو علی کا نور 14,000 سال پہلے کہو تب بھی مصطفیٰ کے حکم سے وہ ابو بکر کا مقتدی بنے گا. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات. سبحان تیرے اندر کوئی گھاٹا ہو تو اپنا علاج کر. میں گلال شاہ کا پتر ہوں, شاہ کا پتر ہے, جیوے شاہ کی نسل ہے میری نسل ساری. ہم تو ہیں خراسانی. 9ویں صدی ہجری میں ہجرت کر کے آئے تو صفویوں سے لڑ کے آئے. کس لیے؟ اس لیے کہ ہم مدینے والے سید ہیں, 4 کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ اکبر. کیا بات ہے. یا رسول اللہ. یا علی. حق چاریا. زندہ باد. زندہ باد. دوستو صرف ایک نبی پاک کو بلند کیا جاتا. فرمایا حبیب تیری یہ شان نہیں. ایک نبی کو بلند کروں تو لوگ کہیں کہ یہ تو پہاڑ کے اوپر پھول ہے, کب وطن بلند جگہ پہ جو ایک پھول اگ آیا. یہ تیری شان نہیں, تیری جڑ بھی پاک. سبحان اللہ. کاش آج میں جرمنی میں تقریر نہ کر رہا ہوتا. ہاں بہتر تھا. ٹھیک ہے, آپ سے تو میں پنجاب کے کسی ڈیرے پر تقریر کروں تو لوگ زیادہ استقبال سے بات سنتے ہیں. سبحان اللہ. جرمنی آنے سے آپ کو وٹ پڑ گئے تو میں تو برطانیہ میں رہتا ہوں 23 سال کا, میرے تو وٹ اجے نکلے ہی نہیں پچھلے. سبحان اللہ. آپ کس برتے میں بیٹھے ہیں خاموش ہو کے, ان کا ذکر آیا تو پتھر بھی بولتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوستو بزرگوں سن لو یہ بات. اکیلے نبی کو بڑھا دیتا. فرمایا کیا کہتے, یہ پہاڑ پر پھول نکلا ہے. فرمایا تیری اصل پاک ہے, تیرے صدقے تیری اصل پاک, تیرے صدقے تیری اصل پاک. سن لو سنیو, منٹوں میں گھنٹوں کی تقریر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تیرے صدقے میں تیری نسل آدم سے لے کر عبداللہ تک. اور نوٹ کرو, روز روز مشہدی نہیں آ سکتا تقریر کرنے. ان میں وہ بھی ہیں جو نبی نہیں تھے. باپ تھے نبی نہیں تھے. عبداللہ نبی نہیں تھے, عبد المطلب نبی نہیں تھے, عبد مناف نبی نہیں تھے, ہاشم نبی نہیں تھے. ابھی شاہ صاحب نے وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی. مرہ نبی نہیں تھے, کعب نبی نہیں تھے, قصی نبی نہیں تھے, لوئی نہیں تھے, بنو نظر میں نظر نبی نہیں تھے, اور کنانا نبی نہیں تھے. ابھی حدیث پیش کی انہوں نے بخاری مسلم سے. سبحان اللہ. اب میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں, دوبارہ نہیں پڑھ رہا, لیکن میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. نظر نبی نہیں تھے, لوئی نبی نہیں تھے, فہر نبی نہیں تھے, غالب نبی نہیں تھے. سبحان اللہ. اور سنو, جس کی وجہ سے تقریر سنی ہو, مشہدی اس کو کہتے ہیں مشہدی. کیا غالب نبی نہیں, فہر نبی نہیں, لوئی نبی نہیں, قصی نبی نہیں, عدنان نبی نہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ربیہ نبی نہیں. تو پھر کہنا کیا چاہتا ہوں میں, سنو بخاری کی حدیث کا مطلب. فرمایا ادھر نبی نہیں تھے, ادھر نبی نہیں تھے. کدھر؟ کعبے میں. بعد اسماعیل کے کوئی نبی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ادھر بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھی ہوئے, بادشاہ بھی ہوئے. سبحان اللہ. ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں, مگر نانکے انہاں دے بھی ہوئی نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے رب نے 7ویں پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت ابراہیم میں شمار کیا ہے. دھی والو, پتر والو نہیں. اور میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ 3 آیتیں پڑھ کے سناؤں آپ کو. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا بات.
17 نام ہے یہ 17 نام اینڈ کر 17 نام ہے یہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام امین ہے صالحین ہے اور ٹیپ کا بند کیا ہے اس آیت میں ٹیپ کا بند کیا ہے فضلنا علی العالمین فضلنا علی العالمین لوگ کہتے ہیں ان کا کیا ہے یہ تو جلسے رکھتے ہیں 400 میل سے لوگ بلا کر یہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑی بلند شان والے ہیں اچھا تو میں نے کہا جو تم 600 میل سے بلا کر تم بیان کرتے ہو اور کھنڈے اٹھا کے پھرتے ہو گڑیوں گڑی تو تم یہ بیان کرتے ہو کہ ان کی شان ہے کوئی نہیں تو میں تو قرآن بول رہا ہوں قرآن سے ادھر ادھر بولنا میری عادت ہی نہیں ہاں میں نہیں کرتا ایسی بات تو قرآن سے بول رہا ہوں کلن فضلنا علی العالمین اب رک کے ایک جملہ کہوں گا راستے نہیں ہوگی قرآن سے کہوں گا یہ نبیوں کو کہا کلن فضلنا علی العالمین اور صحابہ کے لیے کیا کہا کلن وعد اللہ الحسنى ہم نے سب صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا لوگوں نے عرفان مشہدی کی تقریر یہ یاد رکھی کہ سب صحابہ سے حسنہ کا وعدہ ہو گیا یہ میری تقریر یاد کر کے میرے لیے ہی بدعتنا ردت الینا ہماری صبح ہمارے گھر میں 23 سال میں نے یاد کرایا یہ ہیں حسنہ والے لیکن تم بھول گئے کہ مشہدی زندہ ہے تو قرآن بیان کرے گا کیا وہ کلن وعد اللہ الحسنى ہے یہ کون ہے یہ کلن فضلنا علی العالمین سبحان اللہ وعدہ ہے تم نے میرے نبی کا فیض اٹھایا ہے تم جنت والے ہو حسنہ والے ہو لیکن یہ خود نبی ہیں یہ میرے حسنہ والے نہیں یہ سارے جہانوں کے اوپر ہیں کلن فضلنا علی العالمین سارے جہانوں کے اوپر ہیں وہ کہتے ہیں جی نبیوں کے اوپر ہونے کا جھگڑا نہیں آپ کہتے ہو علی بھی اوپر ہیں آپ کہتے ہو حضرت فاطمہ بھی اوپر ہیں آپ کہتے ہو حسن و حسین بھی اوپر ہیں ہم اس بات پہ جھگڑے ہیں میں نے کہا جھگڑتے اس لیے ہو کہ تمہیں قرآن نہیں آتا پڑھو قرآن یہ 7ویں پارے سے میں پڑھ رہا ہوں دل کا حجتنا والا رکوع ہے پڑھو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کے بعد کیا ہے آیت کیا ہے من آبائہم میرے نبی اونچے نہیں کیے ان کے ماں باپ بھی اونچے کیے آگے لوگ سنو وَذُرِّيَّاتِهِمْ میرے نبی اونچے نہیں کیے ذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادوں کا بھی سارے جہان کے سبحان اللہ اخوانہم اور ان کے بھائیوں کو بھی اب میں کہوں کہ علی جہان سے اوپر مقام رکھتا ہے تم کہو کہ کہاں سے کہتے ہو میں نے کہا اخوانہم محمد مصطفیٰ سارے جہانوں سے بلند ہیں بعد محمد مصطفیٰ کے سارے جہانوں سے بلند اخوان 7واں پارہ میرا کیا قصور ہے اخوانہم فرمایا تیرا باپ بھی اونچا تیرا بھائی بھی اونچا تیری اولاد بھی اونچی کلن فضلنا علی العالمین لیکن واو عطفہ معطوف علیہ کلن فضلنا علی العالمین اور معطوف من آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم حبیب 18,000 عالم تیرے قدموں کے نیچے ہیں تیرے باپ بھی 18,000 عالم سے بلند مقام رکھتا ہے اور تیرا بھائی بھی بلند مقام رکھتا ہے تیری اولاد بھی بلند مقام رکھتی ہے کیوں تو مصطفیٰ ہے یا مجتبیٰ ہے سبحان اللہ کہاں لکھا مجتبیٰ ان کو ہم نے مجتبیٰ بنا لیا تمہیں مصطفیٰ بنا لیا تیرے بھائی کو مرتضیٰ بنا لیا مصطفیٰ بھی بلند ہے مرتضیٰ بھی بلند ہے مجتبیٰ بھی بلند ہے سبحان اللہ 7ویں پارے سے میں پڑھ رہا ہوں اور نص قطعی پڑھ رہا ہوں یا کوئی کہے عبداللہ اب مصطفیٰ نہیں یا کوئی کہے کہ حضرت مولا علی اخی نہیں اخی فی الدنیا والآخرہ میرا دنیا میں اخی نہیں آخرت میں بھائی ہے اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی بھی بلند نبی کا بھائی بھی بلند زور سے کہو سبحان اللہ جن کے پاس زور ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ مجبوروں سے معذوروں سے میں سوال نہیں کر رہا جن کی مجبوری نہیں ان سے بات کر رہا ہوں نبی بھی بلند ہے علی بھی بلند ہے حسن بھی بلند ہے حسین بھی بلند ہے فاطمہ نبی کا جگر ہے وہ بھی بلند ہے سبحان اللہ زور سے نہیں
کبڈی کھیل رہا ہوں. ہماری کبڈی قرآن والی ہے. اور جسے بڑا مولانا قرآن سمجھنے کا نکل کے آئے میدان میں, ابھی علی کا بیٹا بتائے گا قرآن کیا بتائے. نبی بلند ہے, علی بلند ہے, حسن بلند ہے, حسین بلند ہے, فاطمہ بلند ہے, زین العابدین بلند ہے, کیونکہ اس کے شجرے میں شک نہیں. زین العابدین بلند ہے, اس کا بیٹا محمد باقر بلند ہے, ان کا بیٹا جعفر صادق بلند ہے, ان کا بیٹا اور میرا بابا موسیٰ کاظم ساتواں امام بلند ہے, اس کا بیٹا علی رضا بلند ہے, اس کا بیٹا محمد تقی بلند ہے, اس کا بیٹا علی نقی بلند ہے, اس کا بیٹا حسن عسکری بلند ہے. اور حسن عسکری نے کہا قرب قیامت میں محمد مہدی آئیں گے, لیکن ان کے آنے تک بغداد میں میرا بیٹا ہے عبد القادر, جو اہل بیت کا فیض قیامت تک تقسیم فرمائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ابھی وہ بات رہ گئی درمیان میں, سنتے جاؤ کہ حضور کا نسب, ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سید نے پیش کی ہے نا, وَاسْتَفَانِي وَاسْتَفَانِي, مجھے چنا, پھر قریش کو چنا. کس میں سے چنا؟ علی العالمین. تو سوال پیدا ہوا, یا رسول اللہ, جب وہ چن رہا تھا نظر کو, کنانہ کو, قریش کو, اس وقت یہ نبی تو نہیں تھی اور وہ نبی تھے فلسطین میں, تو نبی تو ساری قوم سے افضل ہوتا ہے. فرمایا اسی لیے بنی اسرائیل والوں کو اب سننا, اور اگر کوئی آپ میں سے بھیڑوں کے مجمع میں اونٹ پہچانتا ہو تو اس سے میری بات نہیں, تو ذرا باریک بین ہو, میں اس سے بات کر رہا ہوں. اور سنو, میں کہتا ہوں میرے مالکا, یہ تیرا رسول کہہ رہا ہے بنو کنانہ بلند ہے. بنو کنانہ تو رسول نہیں ہے, بنو کنانہ تو نبی نہیں ہے. ان میں صرف ایک نبی ہے جناب محمد مصطفیٰ, تو ادھر نبی ہے ادھر نبی نہیں ہے. اور اسٹڈگارڈ میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ نبیوں سے بھی عمر باندھے, نبیوں سے بھی عمر باندھے. میں نے کہا حدیث ہے بخاری کی, مسلم کی, دے اس کا درس آ کے, اور مشہدی کو بلا کر دے تو میں مانوں تو بھی کسی بندے کا پتر ہے. یہ چیلنج سے میں بات کر رہا ہوں, ادھر نبی ہیں ادھر نبی نہیں ہے, لیکن خاتم النبیین کے بابا دادا ہیں. حضور فرماتے ہیں رب نے سارے عالمین میں سے, یہ نبی نہیں ہے, پھر بھی چنا نسب میں انہی کو. کیوں کہ میرا نسب بلند کیا نا, تو میرا نسب محمد نبی کے پاس رہیں یا نبی کے علاوہ کسی کے پاس رہیں, جس کے پاس نور نبوت آئے گا وہ عالمین پر نسب میں سب سے بلند ہوگا. تو کہا جی نبی قوم میں بلند ہوتا ہے. فرمایا قوم میں وہی بلند تھے, لیکن سارے عالمین پر اس وقت بھی وہ بلند تھا جس کے پاس نور نبوت تھا. سبحان اللہ. پھر کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اتنی موٹی بات نہیں, باریک بات عرض کر رہا ہوں. یہی تو سمجھ نہیں آتی تو پھر ادھر ادھر دیا مار دینے نا. میرے کے سامنے آؤ, بخاری ہے, بخاری شریف میں جب کہا کہ بنو کنانہ چنا, بنو کنانہ میں کون رسول ہے حضور کے بنا, تو ادھر تو نبی رسول ہیں. یہ تقریر کس نے کی؟ میں اپنے منہ سے کر رہا ہوں نا, میرے استاد الاستاد امام اہل سنت حضرت کاظمی کی یہ تقریر مقالات سعیدی میں موجود ہے. شارح مسلم نے لکھی. فرمایا حضرت کاظمی قبلہ نے مولوی ادریس کاندھلوی کے سامنے یہ تقریر کی کہ تم کہہ رہے ہو نبی کا نسب ساری کائنات میں بلند ہوتا ہے. یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا نسب اس کی قوم میں بلند ہوتا ہے. ایک ہی نبی ہے, ایک ہی نبی ہے جس کا نسب ساری کائنات میں بلند ہے, بلکہ 18,000 عالم میں بلند ہے. کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر سوچنا میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا یہ نبی سارے جانوں کے لیے ہے, تو جو نبی سارے جانوں کے لیے وہ سارے جانوں سے افضل ہے, اور اس کا نور جس کے پاس ہوگا وہ سارے جانوں سے افضل ہوگا. کہہ دو نا سبحان اللہ. سمجھ آئی تبھی کہہ لو, نہیں تھے کیسٹ لے کے کوئی 20 باری سنو گے تو تم پھر سمجھ جا کے آئے گی, تو پھر آنکھو گے ہیں اسی تے چنگم سمجھ دے سا وچ سواد بھی آیا.
بات سمجھنے کے لیے. اگر اتنی سمپل تقریر ہو کرنی تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی برطانیہ سے آنے کی. اس میں ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے. اگر نبی ہیں فرمایا اپنی قوم میں افضل ہیں. کیوں؟ یہ نبی اور ہے. آپ نبی مانتے ہو ان کو، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں کوئی نبی بھی ان جیسا نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس آخری بات اور گفتگو ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑوں کو، اندھوں کو فیضان تقسیم فرمائے. انجیل برنباس، انجیل برنباس اس وقت جو اس کی جلد چھپی ہوئی ملتی ہے ایشیا بائبل سوسائٹی کی، میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. کنعان کی ایک عورت آئی اپنی بیٹی کو بالٹی میں ڈال کر، ٹب میں، بالٹی میں، کپڑے دھونے والی بالٹی میں. کیوں؟ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا کوئی جوڑ بھی صحیح نہیں تھا، ایسی جڑ جاتی تھی. جوان بچی ٹب میں بالٹی میں ڈال کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی اور کہا عیسیٰ شفا والے اس پہ ایک نظر کر. دھیان سے سننا، تقریر بالکل سٹاپ پہ ہے، ختم ہو گئی. اس پہ ایک نظر ڈالنا. فرمایا اے بڑھیا تو کنعان سے آئی؟ انہوں نے کہا کنعان سے. فرمایا کنعان میری نبوت کے علاقے میں نہیں. ساری کائنات کے کوڑیوں اور مریضوں کو ٹھیک کرنا یہ میری شان نہیں. مجھے جو بھی رب نے رحمت عطا کی ہے وہ صرف میری امت کے لیے ہے. قریب جتنا تک میری نبوت کا علاقہ ہے اس علاقے میں فیض بانٹ سکتا ہوں. میلاد سننے والوں آپ کو لگ پتہ جائے گا جس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں اس میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے. سنو، آج کی انجیل میں موجود ہے برنباس میں کہ میں سب کو شفا نہیں دے سکتا. کیوں؟ مجھے شفا اتنی دی گئی جتنے میرے امتی ہیں، میرا ایریا ہے. تو کنعان میں، اور کنعان میری نبوت کے علاقے میں نہیں. تجھے فیض نہیں دوں گا، لے جا. اب سنو، آج بھی انجیل میں موجود ہے. بوڑھی بڑی شعور والی تھی، اس نے ایک بات کی. کیا؟ انہوں نے کہا جب آپ نظر پھیرتے ہو اس طرح کوڑوں پر، مریضوں پر، اندھوں پر، تو کوئی نظر خالی بھی جاتی ہے، آپ کو زمین پر پڑ جاتی ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ میرا فیض ہے اسرائیل کی اولاد کے لیے. اور وہاں آج کی انجیل میں جو لفظ ہے، میرا دل تو نہیں مانتا کہ تحریف کے بنا کسی نے وہ لکھا ہو، لیکن چونکہ لکھا ہے اس لیے بول دیتا ہوں. آپ نے یہ لفظ بولا کہ میرا فیض ہے اسرائیل کی اولاد کے لیے، کتوں کے بچوں کے لیے نہیں ہے. آپ باہر سے آئی ہو. تو بوڑھی پھر بھی ڈٹی رہی. اس نے کہا کہ اپنے بچوں میں تقسیم کرو بنو اسرائیل میں، لیکن ان کے منہ سے تیری نظر جس طرح اپنے بچوں کو کوئی کھلاتا ہے تو ٹکڑا زمین پہ گر جاتا ہے، تو شرفاء کی عادت ہے کہ جو ٹکڑا زمین پر گرے وہ پھر اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالتے، کتے کے بچے کو کھلا دیتے. تو بھی یہ سمجھ کہ نظر تو بخش رہا ہے اپنی امت کے لوگوں کو، لیکن جس طرح اچٹتی سی نظر زمین پہ خالی پڑ جاتی ہے، اس نظر میں سے ایک حصہ دے دے اور یہی سمجھ لے کہ اولاد اسرائیل کو نہیں ملی، کسی کتے کے بچے کو ڈال دی ہے. کیونکہ شرفاء ایسے ہی کرتے ہیں. عیسیٰ روح اللہ رسول ہے نا. دل تڑپ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالکہ تو نے ہی شفا بخشی ہے مجھے، لیکن روک رکھا ہے کہ ساری دنیا کو شفا دینا یہ روح اللہ تیرا کام نہیں ہے. اب اسماعیل کو طریقہ بڑا آتا ہے. ہمارے دوست خالد صاحب کی ایک نعت ہے، کراچی میں ہوتے تھے، چکباڑ کے تھے پیچھے، کہتے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کہا نا، میں تقریر پوری نہیں کر سکتا، سلیقہ آرزو بتا رہا ہوں. سلیقہ آرزو میں بھی بڑی طاقت ہے. اسماعیل نے جب یہ لفظ بولے نا اس عبارت سے کہ سخی جب بخشتے ہیں کوئی ٹکڑا زمین پر گر جائے تو زمین سے اٹھا کر اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، وہ کتوں کے بچوں کو ڈالتے. تو بھی وہ اچٹتی سی نظر جو زمین پہ پڑ گئی وہ میری بیٹی پر ڈال دے. حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے نا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ میں پابند ہوں تیرا کہنے کا، سارے علاقوں میں فیض دینا میرا کام نہیں، مگر اس نے جو بات کی اس کے سامنے کیا جواب دوں اس کا. ایسا کرتے ہیں شرفاء کہ وہ زمین سے ٹکڑا اٹھا کے اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے. اس نے بات تو صحیح کر لی، لیکن میں پابند ہوں تیرا. کیا پابند ہے وہ بھی سن لو.
فرمایا عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یہ تیرا اذن ہے، جا، اور مٹی کی مورتوں میں جان ڈالنا تیرا اذن ہے، جا، لیکن ساری دنیا پر نہ چلانا۔ کیوں؟ جو ساری دنیا کے لیے دسترخوان سجائے گا وہ عیسیٰ روح اللہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جشن عید میلاد النبی یہ صرف سنی بگوڑوں کو، عرفان مشہدی سنی بگوڑوں کو نرے تقریر نہیں سنا رہا، یہودیوں نصرانیوں سے میں کہتا ہوں موسیٰ بھی ہو ساری دنیا میں تبلیغ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ جس علاقے کے رسول ہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ ساری دنیا میں تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ جس علاقے کے ہیں اس کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ شان محمد رسول اللہ کی ہے، 18,000 عالم میں، بلکہ صرف زمین پر نہیں، آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی میرے آقا کے امتی ہیں، وہ بھی آقا کے۔ یہ شان رسالت آپ کی، فیض دینا ان کا کام ہے۔ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، یہ سب کی چوکی کوئی نہیں بٹھا سکتا، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں بٹھا سکتے۔ ساری دنیا کی چوکی بٹھا کے ان کو کھلانا یہ محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ تبھی فاضل بریلوی کا آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا۔ رسول اللہ یہ آپ کی شان ہے، نہ زبان کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے۔ ابھی احمد شاہ میرے پاس آئے، فرینکفرٹ سے ایک نوجوان جرمن کو لائے، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا دانیال۔ میں نے کہا بدلنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ ہمارے نبی نے اپنا ادب نہیں سکھایا، ہر نبی کا۔ میں نے کہا دانیال بڑا عزت والا خدا کا نبی ہے، لہذا اسلام لانے کے بعد بھی دانیال تمہیں نام بدل کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی، نرا اپنے آقا کا نہیں، آدم سے لے کر آپ تک اور آپ سے لے کر آپ کی نسل پاک قیامت تک۔ آخری جملہ، آخری جملہ، آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو نسب سب کا افضل کرتا ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ سنو، امیر المومنین عمر بن خطاب، حدیث کا ہے، مسلم شریف۔ آپ فرماتے ہیں سب کے نسب حسب قیامت کے روز ختم ہو جائیں گے، دن قیامت کے جس کا حسب و نسب ختم نہیں ہوگا وہ محمد رسول اللہ کی آل۔ صحیح مسلم میں دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ تو سن لیا آپ نے، اصل پاک کی آدم سے لے کر عبداللہ تک، اور نسل پاک کی فاطمہ سے لے کر محمد مہدی تک۔ آہستہ کہو تو تمہاری مرضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ اپنا بچا کے رکھو اپنے آپ، ٹھیک ہے؟ فرمایا آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر مائی آمنہ تک، مائیں بھی پاک باپ بھی پاک۔ تو جو جز ہو، اب سننا دوستو، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جو جز ہو آدم کی تو کل کو پاک کرے۔ سبحان اللہ، یہ محمد ہیں، جز ہوں تو کل کو پاک کرے۔ اور فاطمہ زہرا سے لے کر امام محمد مہدی تک یہ کل ہیں، فاطمہ جز ہیں، حسن جز ہیں، حسین جز ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، یہ جز ہوں تو کل پاک کرتے ہیں، اور جب یہ کل ہوں تو جز کیسے غلطی والے رہ سکتے ہیں؟ جز کیسے خطا والے رہ سکتے ہیں؟ کوئی لاجک ہے، کوئی دلیل ہے؟ عرفان شاہ اپنے پیٹ سے مسئلے نہیں کر رہا، دلیل ہے۔ محمد جز ہوں تو کل پاک کرتے ہیں، جب کل ہوں تو سارے اجزاء پاک کرتے ہیں۔ امیر المومنین عمر کا قول صحیح مسلم میں نہ ہو تو میں مجرم۔ فرمایا سب کے نسب حسب رشتے ختم ہو جائیں گے، محمد کا رشتہ قیامت کے دن بھی ختم نہیں۔ ہم ان کے ماننے والے، اس لیے کہتے تیری نسل پاک میں ہے، اور تیرے پاس حبیب آب زر بنتا ہے، عارض پر پسینہ نور کا۔ ہمارا پسینہ ڈبل آ جائے تو کپڑے اتار دیتے، نوری صاحب سے کہتے ہیں کوئی اور سور دیو جی، یہ بھی تقریر ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھنا۔ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، اور اعلیٰ فرماتے ہیں اس کو ایسا نہ سمجھنا، اس پسینے کو
مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور مصحف اعجاز روح رسول کو مصحف اعجاز کہنا یہ بھی بریلی والوں کی شان آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا سونا نور کا تعریف والے اس طرح بولتے ہیں اور فرمایا قدرتی بینوں پہ کیا بجتا ہے لہرا نور کا وصف رخ میں چہرے کی تعریف میں وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا اور قدرتی بینوں پہ کیا بجتا ہے لہرا نور کا اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ تو ایک منٹوں میں جھلک تھی ہم تقریر گاؤں میں بھی کرتے پنجاب میں بھی کرتے گھنٹوں میں اور فقیر نے 8 گھنٹے میں بھی حضور کا معراج بیان سنا اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ تعریف میں ہی زندہ رکھے اس تعریف کرتے ہوئے ہماری جانیں سپرد ہو جائیں آپ کی دعوت قبول ہو یہ محفل قبول ہو مسجد شریف نور علی نور ہو یہاں مسجد آباد قرآن کے نور سے ہو اور انتظامیہ کے لیے نمازیوں کے لیے خیر ہی خیر مانگ رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے خیر کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے نور اور خیر ہو